الرحیم وما تکون فی شأن وما تتلو منہ من قرآن۔ ظاہر ہے جس دور میں قرآن نازل ہو رہا تھا اس دور میں اکثریت قرآن کو جھٹلا رہی تھی، تھوڑے سے لوگ تھے جو اچھا عمل کر رہے تھے، بلکہ آج بھی دنیا میں میجورٹی انکار کرنے والوں کی ہے، نیک لوگ آج بھی دنیا میں کم ہیں۔ تو قرآن ان نیک لوگوں کو تسلی دے رہا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے وما تکون فی شأن، آپ کسی بھی حالت میں ہوتے ہیں اور کسی بھی حالت میں جب آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں جس سے آپ کو موٹیویشن ملتی ہے اور آپ اللہ کو خوش کرنے کے لیے اس کا کلام پڑھتے ہیں، تو یہ بھی سب چیزیں اللہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ زبردست بات ہے نا کہ انسان کو جس سے محبت ہو، جب آپ اس کے لیے قربانی دے رہے ہوں تو آپ کا محبوب آپ کو دیکھ رہا ہو، اس سے زیادہ موٹیویشن کس چیز سے مل سکتی ہے انسان کو؟ تو اللہ کہتے ہیں کہ اے لوگو جو اسلام پر عمل کر رہے ہو، قرآن کی تلاوت کر رہے ہو، جس تلاوت کر کے قرآن کو سیکھ کے پھر اس پر عمل کرتے ہو، تو عین قرآن کی تلاوت کے وقت بھی اللہ تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ، اور تم کوئی بھی عمل کرتے ہو إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ، جب بھی تم اس عمل میں ہوتے ہم تم پر گواہ ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں تمہارے عمل کو۔ تو اس سے تمہیں اور رغبت سے عبادت کرنی چاہیے اور رغبت سے اللہ کے کاموں میں مشغول ہونا چاہیے۔ اب عجیب بات ہے، دیکھیں اللہ نے تمام اعمال کا بھی تذکرہ کیا کہ تم جب بھی کوئی عمل کرتے ہو ہم تمہیں دیکھتے ہیں، خصوصیت کے ساتھ اللہ نے تلاوت قرآن کا بھی تذکرہ کیا کہ جب تم قرآن پڑھ رہے ہوتے ہو نا، پڑھنے میں سیکھنا بھی داخل ہے، تو ہم اس وقت بھی تمہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو یہ میرے کلام کو سن رہا ہے، پڑھ رہا ہے تاکہ اس پر یہ عمل کرے۔ تو یہ سب چیزیں ضائع ہونے والی نہیں ہیں، جس سے تم محبت کرتے ہو، جس کو خوش کرتے ہو، تم سے غافل نہیں ہے۔ دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں نا آپ کے ذمہ کام لگا کے بھول جاتے ہیں، پھر تو اللہ کہتے ہیں ہم نے جو تمہارے ذمہ کام لگایا بھولے تھوڑی، ہم تو اس وقت تمہیں غور سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الارض ولا في السماء، اور تیرے رب سے تو زمین اور آسمان میں کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، نہ ذرے کے برابر، نہ ذرے سے چھوٹی، نہ ذرے سے بڑی، سب چیزیں پہلے سے لکھی ہوئی ہیں، تو وہ رب تم سے کیسے غافل ہو سکتا ہے؟ اب چونکہ اللہ ہمارا ہر عمل اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اس لیے اللہ عمل کی ترغیب دے رہے ہیں کہ دیکھو دنیا میں تم برائیوں سے بچو گے، دو کام کر لو، ایک اپنے عقیدہ درست کر لو، نظریات درست کر لو، اور جن چیزوں پہ تمہیں بلیو ہے نا وہ چیزیں صحیح ہونی چاہیے، اور دوسرا اپنے عمل کو درست کر لو، برائیاں چھوڑ دو، تو تمہیں اس کے بدلے میں کیا ملے گا؟ تم اللہ کے دوست بن جاؤ گے، اور تم پر نہ کوئی خوف ہوگا، خوف فیوچر کی چیزوں کا ہوتا ہے اور غم ماضی کی چیزوں کا، نہ ماضی پر تم غمزدہ ہوگے، نہ مستقبل کا تمہیں کوئی خوف ہوگا۔ اتنی بڑی نعمت تمہارا خدا تمہیں دے دے گا۔ اس لیے عمل کے اندر، اچھے عمل کے اندر مشغول رہو۔ الا خبردار سنو، ان اولیاء اللہ، بے شک جو اللہ کے دوست ہیں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمزدہ ہوں گے۔ الذین آمنوا، یہ اللہ کے ولی کون ہیں؟ اب ظاہر ہے ولی اللہ کی آج کل مختلف ڈیفینیشن ہے، جو ہواؤں میں اڑتا ہو، جس کا مخصوص قسم کا حلیہ ہو، جو چھو کرے تو یہ ہو جائے، جو پتہ نہیں کیا کیا لوگوں کے تصورات ہیں۔ اللہ نے بیان کیا الذین، یہ ولی اللہ وہ ہوتے ہیں آمنو، جو ایمان لائیں۔ کیا مطلب؟ شریعت نے جس طرح ایمان لانے کا حکم دیا ہے، شرک والا ایمان قبول نہیں ہے، تو اس لیے علماء اس کا ترجمہ کرتے ہیں جن کا عقیدہ شریعت کے مطابق ہو جائے، نظریات شریعت کے مطابق ہو جائیں۔ دوسرا وکانو یتقون، اور پھر وہ بچتے بھی ہوں، یعنی برائیوں سے۔ فرض کو چھوڑ دینا بھی برائی ہے، لہذا فرائض کو پورا کرتے ہوں، اور تمام ان برائیوں سے جو اللہ اس کے رسول نے منع کیا ہے ان سے بچتے ہوں۔ یہ دو کوالٹی جس میں پیدا ہو جائے وہ اللہ کا ولی ہے، عقیدہ بھی درست اور عمل بھی درست اس کا۔ پھر اللہ کہتے ہیں لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی میں بھی ان کے لیے خوشخبریاں ہیں، جیسے کہ اللہ دے رہا ہے ان کو خوشخبریاں کہ تمہیں جنت ملے گی، تمہارا باطن ٹھیک ہو جائے گا۔ وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی تمہارے لیے خوشخبریاں ہیں، جب آخرت میں حشر ہوگا اس وقت بھی اللہ ان کو خوشخبریاں دے رہا ہوگا، اور یہ مصیبت اس مصیبت میں نہیں ہوں گے جس مصیبت میں دوسرے لوگ ہوں گے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتوں کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، ایسا ہو کے رہے گا کہ نیک لوگوں کو خوشخبریاں ملیں گی اور وہ جنت میں جائیں گے۔ یہ خوشخبریاں قرآن کی صورت میں بھی ملتی ہیں، اور قرآن ہی میں دوسرے مقام پہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے بھی خوشخبری دیتے ہیں، فرشتے دل پہ اترتے ہیں اور نیک لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں، خوشخبریاں سناتے رہتے ہیں۔ تو اللہ کی طرف سے فرشتوں کے ذریعے بھی انسان کو اس دنیا میں نیک لوگوں کو خوشخبریاں ملتی ہیں، اور حدیث میں آتا ہے کہ مبشرات خوابوں کو بھی کہا گیا ہے۔ جب انسان برائیوں سے بچتا ہے اور نیکی کے راستے پہ چلتا ہے تو بسا اوقات خواب میں بھی اس کو خوشخبریاں مل رہی ہوتی ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں ان کے لیے دنیا میں بھی خوشخبریاں اور آخرت میں بھی، اور اللہ کی ان باتوں کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔
ذالک هو الفوز العظیم، یہ ہے بہت بڑی کامیابی. ہم دنیا کو سمجھتے ہیں، اللہ آخرت کو کہہ رہے. ولا يحزنک قولهم، رہا یہ مسئلہ کہ یہ مشرکین نہیں مانتے اور اہل ایمان کی توہین کرتے ہیں، ان کو کمتر سمجھتے ہیں، تو اللہ کہہ رہا ہے لا يحزنک قولهم، ان کی باتیں تمہیں رنجیدہ نہ کریں، ان کے ذلیل کرنے سے تم کمتر نہیں ہو جاؤ گے. کیوں؟ ان العزت للہ جمیعا، بے شک عزت پوری کی پوری صرف اللہ ہی کے لیے، اصل عزت اللہ کی ہے. تو جو اللہ کی مان کے چلے گا وہ قابل عزت ہوگا. اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ نے بادشاہ کو خوش کرنے کے لیے ایک کام کیا اور علاقے کا بھنگی اس کام پہ آپ کی توہین کر رہا ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ بھائی اصل عزت تو بادشاہ کی ہے، میں یہ کام کر کے بادشاہ کی نظر میں اگر قابل عزت بن جاؤں تو مجھے بھنگیوں کی پرواہ نہیں ہے کہ بھنگیوں کی نظر میں میری عزت کم ہو جائے. تو اس لیے قرآن کہہ رہا ہے اصل عزت تو اللہ کی ہے جو اس کائنات کو بنانے والا، تو اس کی نظر میں عزت کی فکر کرو. غیر مسلم جو اسلام دشمن ہے ان کے طعنوں کی پرواہ مت کرو. هو السمیع، وہ تمہاری سب باتوں کو سن رہا ہے، العلیم، اور تمہاری سب باتوں کو جانتا ہے، وہ تم سے غافل نہیں ہے. الا، پھر اللہ بتا رہے ہیں وہ پاورفل کتنا ہے. ان للہ من فی السماوات ومن فی الارض، جو مخلوق بھی آسمانوں اور زمین میں ہے. دیکھیں پچھلے رکوع میں تھا ما فی السماواتی، ما اکثر بے جان چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی جو چیزیں بھی آسمانوں اور زمین میں ہیں، اور من جاندار چیزوں کے لیے جن میں عقل ہو. تو یہاں اللہ بتا رہے ہیں کہ جو مخلوق آسمانوں میں اور جو زمین میں سب کا اللہ مالک ہے. تو یہ جو مشرکین آپ کو تانے دے رہے ہیں ان کا بھی اصل میں اللہ مالک ہے. یعنی گویا کوئی بھنگی آپ کو ذلیل کر رہا ہے اور آپ بادشاہ کو خوش کرنے کے لیے کوئی کام کر رہے ہیں، تو بادشاہ کیا کہے گا؟ یہ بھنگی بھی تو میری رعایا ہے، میں اس سے خود ہی خبر لے لوں گا کہ میرے نظر میں جو عزت والا تھا تو اس کو کیسے رسوا کر رہا ہے. تو اللہ بھی یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کافر لوگ ہیں یا جو اسلام دشمن ہیں، جو مسلمانوں کی توہین کر رہے ہیں، ان کا بھی اصل میں اللہ ہی مالک ہے. تو جو مخلوق آسمانوں اور زمین میں سب کا اللہ مالک ہے. وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء، اور تم اسلام کو فالو کر رہے ہو، تم قرآن کو فالو کر رہے ہو، اس پہ یہ تمہارا مذاق اڑاتے ہیں. خود یہ کس چیز کو فالو کر رہے ہیں؟ خود ایسی چیزوں کو فالو کر رہے ہیں جس کے برحق ہونے کی ان کے پاس سرے سے کوئی دلیل نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ نہیں اتباع کرتے یہ لوگ. کس چیز کی اتباع کرتے ہیں یہ لوگ؟ جو اللہ کے سوا دوسرے شرکا کو پکارتے ہیں. ان سے پوچھیں آپ، ہم بتاتے ہیں کس کو فالو کر رہے ہیں. ان یتبعون الا الظن، یہ سوائے گمان کے، وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور سوائے ہوائی فائرنگ کے کچھ بھی نہیں کرتے. یہ ان چیزوں کی اتباع کر رہے ہیں. آج بھی دنیا میں غیر مسلم ایسے ہی ہے، کوئی ڈارون کے پیچھے پڑا ہوا ہے کہ اربوں کروڑوں سال میں انسان کا دماغ خود بخود وجود میں آ گیا. یہ سب بکواسات ہیں جن کی سرے سے کوئی دلیل نہیں. کیسا نظام ہے؟ مرد الگ بن گیا، عورت الگ بن گئی، اور پھر دونوں کے ملاپ سے نسل پیدا ہو رہی ہے، اور پھر ان میں اللہ نے ایسے اسپم رکھے کہ پھر ان کے ملاپ سے نسل در نسل. یہ سارا آٹومیٹکلی نظام ہو نہیں سکتا، یہ ہوائی فائرنگ ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ یہ آیتیں اس زمانے کے بارے میں ہیں. آج بھی جو غیر مسلم باتیں کرتے ہیں ان میں جو نظریات ہیں، ان کے جو انسان کی ہدایت سے متعلق نظریات ہیں، ان کی کوئی بیس نہیں ہے. آپ کسی بھی غیر مسلم سے بحث کرو نا، اچھے اور برے کو ڈیفائن کر کے بتائے، 4-5 منٹ میں وہ اس بحث میں پھنس جائے گا، الجھ جائے گا. وہ قیامت تک نہیں ڈیفائن کر سکتا اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے. یہی اللہ کہہ رہا ہے کہ تم اسلام کو فالو کر رہے ہو جس کے برحق ہونے کے دلائل تمہارے پاس، اس پہ یہ تمہارا مذاق اڑاتے ہیں اور خود بے بنیاد باتوں کے پیچھے چلتے ہیں. یہ هو الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ، اللہ کہتے ہیں تم جس خدا کو فالو کر رہے ہو نا، وہ کون سا خدا ہے؟ یہ وہ اللہ ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی جس میں تم سکون حاصل کرتے ہو، والنہارا، اور دن بنایا مبصرا، روشن، جس میں تم تجارتیں کرتے ہو، چلتے پھرتے ہو زمین میں. تو بتاؤ ان کے شرکا اچھے ہیں یا خدا اچھا ہے؟ تو وہ خدا بہترین قانون سازی کرے گا جس کے اتنی بڑی بڑی قدرت کے دلائل اور جس کے اتنے احسانات. ان فی ذلک لآیات، بے شک اس بات میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں، لقوم یسمعون، ان لوگوں کے لیے جو ہماری باتوں کو سنتے ہیں. قالوا اتخذ اللہ ولدا، انہوں نے کیا کہا؟ یعنی ان میں سے بعض نے کیا کہا کہ اللہ نے اولاد ٹھہرا لی. یعنی کچھ ایسے ہیں جو اللہ کو مانتے بھی ہیں، پیغمبروں کو مانتے بھی ہیں، لیکن وہ بھی گمراہ ہو گئے. وہ کیا کرتے ہیں؟ جیسے کہ عیسائی کہتے ہیں اللہ نے اولاد ٹھہرا لی، اپنے لیے عیسیٰ کو بیٹا بنا لیا. سبحانہ، اللہ ریب سے پاک ہے. هو الغنی، وہ بے پرواہ ہے، اس کو اولاد کی ضرورت نہیں ہے. لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں سب اسی کا ہے، تو وہ تنہا مالک ہے، اس کو بیٹے کی ضرورت نہیں ہے. ان عندکم من سلطان بہذا، نہیں ہے تمہارے پاس اس دعوے پر کوئی واضح دلیل. اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، تم اللہ پر وہ باتیں باندھتے ہو جو تم خود نہیں جانتے، جس کی تمہارے پاس خود کوئی دلیل نہیں ہے. قل، اے نبی ان کو کہہ دیجئے،
ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، بے شک وہ لوگ جو اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہیں وہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اور چونکہ یہ سب کچھ دنیا کی خاطر ہو رہا ہے، عیسائی پادریوں نے بھی یہ سب کچھ کیا ہے اپنی جو ہے نا لوگوں کی نظر میں عزت حاصل کرنے کے لیے، تو اللہ اس لیے کہتے ہیں متاع فی الدنیا، یہ دنیا کا تھوڑا سا سامان ہے جس کے پیچھے تم حق کو چھوڑ رہے ہو، ثم الینا مرجعہم، ہماری ہی طرف تم نے لوٹنا ہے، پھر ہم تمہیں شدید عذاب کا مزہ چکھا دیں گے اس کفر کی وجہ سے جو تم کیا کرتے تھے۔